اس ویڈیو میں ہم آپ کو قازقستان کے بارے میں مکمل معلومات دیں گے۔ شہروں، کھانوں، سیاحت کے مشوروں، جائیداد کی قیمتوں، صحت، ثقافت، یہاں تک کہ پاسپورٹ لینے کے طریقے تک تمام معلومات آپ کو ہماری ویڈیو سے ملنے والی ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چاہے آپ کا ارادہ سیرو کے لیے جانے کا ہو، یہاں بسنے کا ہو، یا آپ محض اس ملک کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، یہ ویڈیو آپ کی قازقستان کے متعلق حتمی رہنمائی ہے۔ تو آئیے اس خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قازقستان رقبے کے لحاظ سے دنیا کا نواں سب سے بڑا ملک ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ وسطی ایشیا میں واقع ہے اور اس کی سرحدیں روس، چین، قرغستان، ازبکستان اور ترکمانستان سے ملتی ہے۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود یہاں سمندر کی کوئی سرحد نہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا زمین بند ملک ہے۔ یہ ملک دو براعظموں، ایشیا اور یورپ، تک پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کی ثقافت ایک دلچسپ سنگم ہے۔ قازقستان کا دارالحکومت آستانہ ہے، جسے پہلے نور سلطان کہا جاتا تھا، ایک ایسا شہر جو مستقبل جیسا نظر آتا ہے۔ یہاں کی فلک بوس عمارتیں، سنہری ٹاورز اور منفرد فن تعمیر حیرت انگیز ہیں، جیسے باتریک ٹاور اور خان شاطر مال، جو ایک دیوہیکل شفاف خیمے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الماتی قازقستان کا سابقہ دارالحکومت ہے۔ یہ شہر آج بھی ثقافتی اور معاشی مرکز ہے۔ یہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس شہر میں کئی خوبصورت ریزورٹس، کیفے، فنون لطیفہ اور قدرتی خوبصورتی موجود ہے۔ شمکینت روایت اور گرمجوشی سے بھرپور ہے، کم قیمتیں اور حقیقی قازق ثقافت کا تجربہ کرنے کے لیے یہ بہترین شہر ہے۔ اکتاؤ کیسپین سمندر کے کنارے واقع توانائی کے شعبے کا مرکز ہے، جہاں صحرا اور سمندر کا امتزاج ایک خوبصورت ماحول پیدا کرتا ہے۔ کرگاندا کا شہر مدنیات اور سوویت طرز کے فن تعمیر کے لیے مشہور ہے۔ قازقستان میں سب سے سستا شہر شمکینت ہے اور سب سے مہنگا شہر ہے الماتی۔ قازقستان کی قومی زبان قازق ہے، جو اس وقت سریلک میں لکھی جاتی ہے، لیکن 2031 تک اسے لاطینی رسم الخط میں منتقل کیا جائے گا۔ روسی زبان بھی یہاں سرکاری حیثیت رکھتی ہے اور کاروبار و تعلیمی مراکز میں وسیع استعمال ہوتی ہے۔ قازقستان کا قومی کھیل کوکپار ہے۔ یہ ایک قدیم گھوڑ سواری کا کھیل ہے جو پولو جیسا ہے، لیکن اس میں بکرے سے کھیلا جاتا ہے۔ قازقستان کا قومی کھانا بیشبرمک ہے، جس کا مطلب ہے 5 انگلیاں، کیونکہ اسے ہاتھوں سے کھایا جاتا ہے۔ یہ الفابلا ہوئے گوشت، پاستے کی شیٹ اور پیاز سے بنایا جاتا ہے۔ قازقستان کا قومی جانور برفانی چیتا ہے، جو کہ طاقت اور آزادی کی علامت ہے۔ قازقستان کی قومی کرنسی کو قازقستان ٹینگے کہتے ہیں۔ ایک امریکی ڈالر تقریباً 450 قازقستان ٹینگے کے برابر ہے۔ یہاں کی زیادہ تر آبادی مسلمان ہے، البتہ کچھ لوگ عیسائیت کے پیروکار ہیں، خصوصاً روسی آرتھوڈوکس نقطہ۔ اس کے علاوہ الحاد، یہودیت اور بدھ مت بھی یہاں موجود ہیں۔ قازق عوام مہمان نواز ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور اجنبیوں سے گرمجوشی سے ملتے ہیں۔ یہ سب خوبیاں قازقستان کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ بڑے شہروں سے باہر انگریزی کم بولی جاتی ہے، لیکن لوگ آپ کی مدد کرنے کی ممکن کوشش کرتے ہیں۔ قازقستان کی ثقافت ترک خانہ بدوش روایات، سوویت ورثے اور اسلامی اثرات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کی خواتین زیور سے بھرپور ریشمی کپڑے اور سنہری کڑائی والے دوپٹے پہنتی ہیں۔ مرد چپن نامی لمبا کوٹ اور توبیتی کا نامی روایتی ٹوپی پہنتے ہیں۔ قازقستان کی روایتی شادیاں میں مختلف قسم کی تقاریب ہوتی ہیں، جیسے قز آزاتو، جو کہ دلہن کی رخصتی کی تقریب ہے، اور بیتاشار یعنی دلہن کا چہرہ دکھانے کی رسم۔ اس کے علاوہ شاعری کے مقابلے، رقص اور شاندار دعوتیں شادی کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہاں کے اہم قومی تہوار ہیں نوروز، جو کہ 21 مارچ کو منایا جاتا ہے، فارسی نیا سال، بہار کی خوشیاں اور روایتی کھیل۔ قازق اپنی آزادی کا دن 16 دسمبر کو مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ 9 مئی کو اومن فتح منایا جاتا ہے۔ دیگر ثقافتی ایونٹس میں آستانہ اوپیرا کی پرفارمنسز، روایتی موسیقی فیسٹیول اور خانہ بدوشوں کے کھیل شامل ہیں۔ اب میں آپ کو قازقستان میں لازمی دیکھنے کی 7 بہترین جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلی جگہ ہے چرنکینین۔ چرنکینین قازقستان کا ایک خوبصورت قدرتی مقام ہے، جو الماتی شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر چین کی سرحد کے قریب واقع ہے۔
یہ وادی کروڑوں سال کے دوران ہوا پانی اور چرن دریا کے بہاؤ سے بنی ہے۔ چرن کی نین اپنی سرخ چٹانوں، بلند پہاڑی دیواروں اور منفرد قدرتی شکلوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ جگہ فوٹوگرافی، پیدل سیر اور قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین ہے۔ دوسری جگہ ہے لیک کائنڈی۔ لیک کائنڈی قازقستان کے سب سے حیران کن اور دل کو چھو لینے والے قدرتی عجائبات میں سے ایک ہے۔ یہ جھیل الماتی سے تقریباً 130 کلومیٹر مشرق میں خوبصورت تیان شان پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ کائنڈی کا مطلب قازق زبان میں زمین کھسکنے کی جگہ ہے، جو اس جھیل کی تخلیق کی کہانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 1911 میں ایک شدید زلزلے کے نتیجے میں اس علاقے میں چونے کے پتھروں کی ایک بڑی لینڈ سلائیڈ ہوئی۔ اس قدرتی زمینی کھسکاؤ نے ایک دروئی کو بند کر دیا، جو وقت کے ساتھ بارش کے پانی سے بھر گیا اور یوں لیک کائنڈی وجود میں آئی۔ اس وادی میں پہلے ایک سرسبز جنگل موجود تھا جو مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا۔ آج بھی ان اونچے اسپروس درختوں کی چوٹیاں پانی کی سطح سے باہر جھانکتی نظر آتی ہیں، جو ایک پرسرر اور خوابناک منظر پیش کرتی ہے، جیسے کوئی چھپی ہوئی بھوتوں کی دنیا ہو۔ یہ مقام الماتی سے تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ عام طور پر سیتی نامی گاؤں کے راستے یہاں پہنچا جاتا ہے۔ دشوار گزار راستے کی وجہ سے یہاں پہنچنے کے لیے جیپ کا استعمال زیادہ مناسب سمجھا جاتا ہے۔ تیسری جگہ جو میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ہے میڈیو آئس ریک اور شمبلک اسکی ریزورٹ۔ الماتی سے صرف تھوڑی سی ڈرائیو کے فاصلے پر برف سے ڈھکے تیان شان پہاڑوں کے درمیان ایک ایسا جادوئی مقام چھپا ہوا ہے جو سردیوں کی ایک خوابناک دنیا کی مانند ہے، میڈیو اور شمبلاو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڈیو کی۔ یہ دنیا کا سب سے بلند آؤٹ ڈور آئس اسکیٹنگ رنک ہے جو سطح سمندر سے 1691 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک زمانے میں اولمپک خواب برف پر ناچتے تھے۔ آج بھی یہاں آپ اسکیٹس کرائے پر لے سکتے ہیں، کھلے آسمان تلے برف پر پھسل سکتے ہیں اور پہاڑوں کی خالص اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لے سکتے ہیں۔ اور میڈیو کے بالکل اوپر صرف ایک گونڈولا رائڈ کی دوری پر واقع ہے شمبلاو، قازقستان کی اس کی دنیا کا دل۔ یہاں بلند و بالا ڈھلوانے، جدید لفٹس اور دل کو چھو لینے والے برفانی نظارے آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ چاہے آپ اسکی کے شوقین مبتدی ہوں یا ماہر، یہاں کے 20 کلومیٹر طویل ٹریک سب کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ چوتھی لازمی دیکھنے کی جگہ ہے آلٹن ایمل نیشنل پارک۔ الماتی سے چند گھنٹوں کی ڈرائیو پر واقع ہے قازقستان کا ایک جادوئی راز، التن ایمیل نیشنل پارک۔ تصور کریں، وسیع و عریض صحرا، قدیم پہاڑ اور ایک ایسا ریت کا ٹیلہ جو ہوا میں گاتا ہے۔ جی ہاں، مشہور سنگنگ ڈون یعنی گاتا ہوا ٹیلہ، جس پر چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی دیو قامت موسیقی کا آلہ بج رہا ہو۔ آپ راستے میں اکتاؤ اور کیتاوتاؤ پہاڑوں سے گزریں گے جو سفید، سرخ اور نیلے رنگوں کی تہوں میں رنگے ہوئے ہیں۔ یہ پہاڑ کروڑوں سال پرانے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے کسی اور سیارے سے آئے ہوں۔ پھر آتی ہیں بیشاتیر کی قبریں، جو ساکا جنگجوؤں کی قدیم قبریں ہیں جو آج بھی وادی میں خاموشی سے پہرا دیتی محسوس ہوتی ہے۔ اور صحرا کے درمیان ایک حیرت انگیز منظر، 700 سال پرانا ایک بید کا درخت جو کوسبستہ اوسس کے گرم چشموں کے پاس آج بھی سرسبز ہے۔ اس پارک میں نہ صرف نایاب جنگلی ہرن اور رنگ برنگے پرندے بستے ہیں، بلکہ ہر قدم پر ایک پرانی کہانی، ایک پراسرار فسانہ آپ کا انتظار کرتا ہے۔ پانچویں جگہ کا نام ہے بائیکونور کاسموڈروم۔ قازقستان کے وسیع و عریض میدانوں میں ایک تاریخی مقام کھڑا ہے، بائیکنور کاسموڈروم، دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا خلائی اڈہ۔ یہ خلائی مرکز 1950 کی دہائی میں سوویت یونین نے تعمیر کیا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں 1961 میں یوری گاگرین نے تاریخ رقم کی، جب وہ خلا میں جانے والے پہلے انسان بنے۔ لیکن سوویت یونین کے زوال کے بعد بھی بائیکنور کا مشن رکا نہیں۔ اگرچہ یہ مقام قازقستان کی سرزمین پر واقع ہے، لیکن روس اب اسے ایک طویل المدتی معاہدے کے تحت کرائے پر لے کر چلا رہا ہے، جو 2050 تک نافذ العمل ہے۔ اس معاہدے کے تحت روس قریبی شہر بائیکنور کا انتظام بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ آج بھی روسی راکٹس اسی زمین سے خلا میں روانہ ہوتے ہیں، خلا نوردوں اور سیٹلائٹس کو مدار میں بھیجتے ہوئے۔ بائیکنور آج بھی انسانیت کے زمین سے باہر پہلے قدموں کی زندہ علامت ہے۔ چھٹی جگہ ہے تامغالی تاس۔ الماتی سے صرف چند گھنٹوں کی دوری پر آل دریا کے پتھریلے کناروں پر ایک مقدس اور پراسرار مقام واقع ہے، تامغالی تیس واقع ہے۔ یہاں سیاہ چٹانوں پر قدیم بدھ مت کے نقوش کندہ ہیں
پرسکون بدھا کی تصاویر، تبتی منتر اور وہ علامتیں جو 17ویں صدی کی یادگار ہیں۔ یہ نقش و نگار محض عام نقش نہیں تھے، بلکہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو بدھ مت کے راہبوں اور ریشم کے راستے پر سفر کرنے والے زائرین نے کھودی تھیں، جو اس ویران قازق میدان میں امن اور تحفظ کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج بھی یہاں کی فضا میں ایک روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، اور یہاں کا منظر حیرت انگیز ہے۔ نوکیلے پتھروں کی چٹانی، نیلا پھیلا ہوا دریا اور ہر طرف خاموشی۔ مقامی لوگ مانتے ہیں کہ یہ جگہ کسی خاص توانائی کی حامل ہے۔ کچھ لوگ یہاں ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں، کچھ مراقبے کے لیے، جبکہ کچھ صرف بیٹھ کر صدیوں پرانی ہواؤں کی سرگوشیاں سنتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے آکسوش باغلی نیچر ریزرو۔ تیان شان پہاڑوں کے مغربی دامن میں چھپا ہوا ہے قازقستان کا ایک قدیم ترین خزانہ، آکسوش باغلی نیچر ریزرو۔ یہ محفوظ علاقہ 1926 میں قائم کیا گیا تھا، اور یہ نہ صرف وسطی ایشیا کا سب سے پرانا نیچر ریزرو ہے، بلکہ حیاتیاتی تنوع کے لحاظ سے بھی سب سے مالا مال مقامات میں سے ایک ہے۔ ذرا تصور کریں، گہرے دروئی برف پوش چراگاہیں اور گلیشیئر سے نکلنے والی ندیوں کا شور۔ یہ مقام جنگلی حیات کے لیے ایک پناہگاہ ہے۔ یہاں آپ کو پہاڑی بکرا، ابکس، مارموٹ عقاب اور اگر آپ خوش قسمت ہوں تو نایاب برفانی چیتا بھی نظر آ سکتا ہے۔ بہار میں یہاں کے میدان جنگلی ٹیولپ سے بھر جاتے ہیں، ان میں سے کئی اقسام ایسی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں اگت۔ چاہے آپ ہائیکر ہوں، پرندوں کے شوقین ہوں، یا صرف قدرتی خوبصورتی کے مناظر دیکھنے کے متلاشی، آکسوش باغلی ایک جادوئی دنیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قازقستان میں کئی اہم مقامات موجود ہیں۔ اب قازقستان میں جائیداد کی قیمتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ الماتی میں سٹی سینٹر کا فلیٹ تقریباً 2500 سے 3000 امریکی ڈالر فی مربع میٹر کے حساب سے ملتا ہے۔ شمکینت سستا شہر ہے تو یہاں تقریباً 1200 سے 1500 امریکی ڈالر کے حساب سے فی مربع میٹر پراپرٹی ملتی ہے۔ کرائے کی قیمتیں: الماتی میں ایک بیڈ والا اپارٹمنٹ تقریباً 400 سے 600 امریکی ڈالر ماہانہ کے حساب سے ملتا ہے، جبکہ شمکینت میں وہی فلیٹ آپ کو تقریباً 250 سے 350 امریکی ڈالر ماہانہ کے حساب سے مل جائے گا۔ قازقستان میں فی گرام سونے کی قیمت تقریباً 28,000 قازقستان ٹینگے ہے، جو کہ تقریباً 62 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ صحت کا نظام: قازقستان کے مقامی شہریوں کو مفت علاج ملتا ہے یا علاج میں سبسڈی مل جاتی ہے۔ غیر ملکیوں کے لیے نجی انشورنس کمپنیاں ہیں جو سالانہ 300 سے 600 امریکی ڈالر میں انشورنس دیتی ہیں۔ مشہور انشورنس کمپنیز میں بوپا اوریزا اور قازق انشورنس شامل ہیں۔ تعلیم و روزگار: قازقستان میں شران خواندگی 99.8% ہے، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ بے روزگاری کی شرح صرف 4.8% ہے۔ روزگار کے اہم شعبے تیل کان کنی تعمیرات، تعلیم خصوصاً انگلش ٹیچنگ اور آئی ٹی ہے۔ قازقستان میں رہنے کے فائدے یہ ہے کہ یہاں مہنگائی نہیں ہے، محفوظ ماحول ہے، جرائم کی شرح بہت کم ہے، معیاری تعلیم اور علاج کی سہولت بآسانی دستیاب ہے۔ یہاں اقامت حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ ورک ویزا، شادی یا اسٹڈی ویزا سے عارضی اقامت مل جاتی ہے، جو کہ جائیداد بزنس میں سرمایہ کاری سے بھی ممکن ہے۔ قازقستان میں 5 سال رہنے کے بعد یہاں کی شہریت مل جاتی ہے، جس کے لیے قازق زبان کا امتحان لازمی ہے۔ ویزا کی تفصیلات: یورپ، UAE کے اور USA کے لوگ 30 دن کے لیے قازقستان بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں۔ طویل قیام کے لیے ویزا سفارت خانے سے ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قازقستان کے سفر کے لیے ضروری دستاویزات میں پاسپورٹ، ہوٹل باکنگ، ریٹرن ٹکٹ اور ٹریول انشورنس شامل ہیں۔ امریکہ سے فلائٹ کے اکانومی راؤنڈ ٹرپ کا 900 سے 1300 ڈالر خرچ آتا ہے۔ بین الاقوامی ہوائی اڈے الماتی اور آستانہ میں ہیں۔ قازقستان کے ایمرجنسی نمبرز درج ذیل ہیں۔ پولیس کو کال کرنے کے لیے 102 ڈائل کریں، ایمبولینس کے لیے 103 اور فائر بریگیڈ کے لیے 101 ڈائل کریں۔ اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ قازقستان امریکہ سے 10 سے 13 گھنٹے آگے ہے، یعنی کچھ علاقے 10 گھنٹے آگے ہیں، کچھ 13 گھنٹے آگے ہیں۔ قازقستان کی سیر کا بہترین وقت اپریل سے جون اور ستمبر سے اکتوبر ہے۔ ان دنوں میں موسم معتدل رہتا ہے۔
दिसंबर से फरवरी में बर्फबारी होती है। अगर आपको सर्दी और बर्फबारी पसंद है तो इस मौसम में काज़ाख्स्तान देखने जाएं। काज़ाख्स्तान जाते हुए अपने सामान में हाइकिंग बूट, सनस्क्रीन, चश्मा, पावर एडॉप्टर, बुनियादी दवाइयाँ, ट्रैवल सिम, आई सिम लाजमी रखें और सर्दियों में गर्म कपड़े लेकर जाएं सख्त सर्दी के हिसाब से। काज़ाख्स्तान वाकई हैरत अंगेज है। चाहे आप एक हफ्ते के लिए यहाँ आएं या यहाँ नई जिंदगी शुरू करना चाहें, काज़ाख्स्तान आपको खिले दिल और मुस्कुराते चेहरों से खुश आमदीद कहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं क्या आप काज़ाख्स्तान आना चाहेंगे। कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा लुभाता है, अलमाती या शमकीनित? मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्वाब देखते रहें, सफ़र करते रहें और अपना ख्याल रखें। सफ़र कहानी को सपोर्ट करने का शुक्रिया। खुदा हाफिज।